السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ۔ آج ہفتے کا دن ہے اور یہ پروگرام آپ 7 بجے دیکھ سکیں گے، اور یہ ریپیٹ جو ہے وہ آپ رات کو 12 بجے اور دوسرے دن 2 بجے۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مبلا شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے جو آج کل پورا ملک تقریباً اور خاص طور پہ ہمارا صوبہ سندھ، جس میں برساتیں اور فلڈس دونوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے اور فلڈس کی وجہ سے تقریباً پوری سندھ کی زندگی اجیرن ہے، خاص طور پہ مڈل سندھ کی جہاں زیادہ برسات ہوئی ہے، اور وہاں کوئی ریسکیو نہیں ہے۔ ریہیبلیٹیشن کی تو بات تب ہوگی جب پہلے ریسکیو ہوگی، اور کوئی پروگرام نظر نہیں آتا حکومت کے پاس، نہ وہاں کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو وہاں کے جو لوگ مدد کر سکتے ہیں ان کے پاس۔ تو حالات جو آج ہیں، میرے خیال میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے ہیں جو سندھ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، یا جو سندھ کے عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بارشیں جو آئی واقعی یہ تو تاریخی طور پر ایسا یہاں پہ تو پہلے اس قسم کی تباہی بارشوں سے نہیں ہوئی، پاکستان میں نہیں ہوئی، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو متاثر علاقہ ہوا ہے یا صوبہ وہ سندھ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دوستوں نے باہر سے مجھے تصویریں بھیجی، اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ جو ہے 100 اسکوائر کلومیٹر ایریا میں سیٹلائٹ سے جو تصویریں لی ہیں انہوں نے، تو نظر آ رہا ہے کہ بالکل لیک ہے، ایک لیک ہے، سارے علاقے میں پانی اوپر ہے، گھر فصلیں کب کی تباہ ہو چکی ہیں، انفراسٹرکچر روڈ رستے، تو ایک سندھ جو ہے کا بڑا حصہ اس کا لیک کے صورت میں جھیل بن گیا ہے۔ اب میری نظر میں نے بھی اس کو کئی سالوں سے دیکھا ہے، یہ جو اس کے سب سے بڑے کلپرٹ جو گناہگار جو ہیں، یہ تو مانسون آئی نا، ابھی ریور کی فلڈ ابھی الگ ہے، دریائے سندھ میں جو پانی آئے گا وہ کس طرح ہینڈل ہوگا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ جو مانسون کی رین ہے اس نے دوسرے علاقوں کے بجائے مقابلے میں سندھ میں اتنی تباہی جو پیدا کی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں، اور یہ 2 غلط پروجیکٹس ہیں۔ ان کی ڈیزائننگ غلط ہوئی ہے، میں نے اس کو اچھی طرح سے کئی سال پہلے دیکھا ہے، ڈیزائننگ غلط ہے، اس کی کنسٹرکشن غلط ہے، اور اس کی مینٹیننس نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ہیں دونوں، رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اور لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین۔ شاہ صاحب، بائی دی وے، لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین تو فنکشنل ہے، رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین اربوں روپے خرچوں کے بعد بھی وہ فنکشنل نہیں ہے بائی دی وے۔ بھائی یہ الٹ جا رہا ہے، اس کی ڈیزائننگ میں نے آپ کو بتایا، میں اس میں بڑے اخباروں میں میرے آرٹیکلز چھپے ہیں۔ لیفٹ بینک ڈیزائن جو ہے نا، یہ پانی کو سمندر میں پھینکنے کے بجائے ریورس کرتا ہے، اس کی ڈیزائننگ میں غلطی ہوئی ہے۔ ورلڈ بینک نے تسلیم کیا تھا اس کو، اتنی اس کی ڈیزائننگ میں غلطی، کنسٹرکشن میں غلطی، اور اس کے بعد جائے چونکہ اس کو مینٹیننس نہیں کیا جاتا، اس کی امبینکمنٹس کئی جگہوں پہ ٹوٹ گئی ہیں، پانی پیسے الوکیٹ ہوتے ہیں، مینٹیننس کے پیسے الوکیٹ ہوتے ہیں، وہ تو ہے نا، وہ تو بے ایمانی کا دور ہے، وہ تو ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہی 2 پروجیکٹس ہیں، پانی ڈرین کرنے کے بجائے یہ ڈرین چونکہ سلٹنگ ہو گئی ہے ان کے اندر، وہ کیپیسٹی ان کی نہیں رہی ہے پانی لے جانے کی، پھر ان کی جو اپنی چھوٹی امبینکمنٹس ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، تو پانی نکال کرنے کے بجائے وہ پانی اوور فلو ہو کے زمینوں میں فصلوں میں آ رہا ہے، صرف فصل میں نہیں، گاؤں ڈوب رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑے کلپرٹ یہ 2 ہیں، اور ان کے متعلق کبھی کوئی نہ انکوائری ہوئی، نہ کسی کو سزا ہوئی، نہ کسی کو کمپنسیشن ہوئی۔ یہی 2 غلط پروجیکٹس ہیں
ڈیزائننگ، کنسٹرکشن، مینٹیننس، تینوں غلط. اس وجہ سے سندھ کے لاکھوں لوگوں کو یہ جینا دوبر ہو گیا، گھر تباہ ہو گئے، فصلیں یہاں پہ آج کل جو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی اتنی نیگیٹو میں جائے گی، بجائے اس کے 3 یا 4 یا 5% بڑے گرو کرے، اضافہ تو نہیں ہونا، یہ تو نیگیٹو میں جائے گی. جو پچھلے سال کی تھی اس سے بھی نیگیٹو میں جائے گی. اتنا اربوں کا نقصان ہوا ہے. اور ہم یہ جو یہاں کا کلچر جو حکمرانی کا ہے، یہ تقریریں ہوتی ہیں، بیانات آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، فلاں جگہ اسٹیٹمنٹس یہ وہ کہ ہاں جی ہم نے امداد یہ دی، یہ دے دی، جھوٹی سچی جو بھی ہے. لیکن جو کارن ہے، جو اسباب ہے، اس کو حل کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، ان دونوں ڈرینز کو کس طرح ان کی غلطیاں دور کریں گے، ڈیزائننگ کی غلطیاں کیسے کریکٹ کریں گے، کنسٹرکشن کی غلطیاں کیسے کریں گے، اس کے لیے کرو. اور اس کی جو مینٹیننس ڈی سلٹنگ ہے کیسے ہوگی، یہ چیزیں جب تک نہیں کریں گے تو اگلی بار مانسون میں پھر آئے گا، پھر آئے گا اور پھر آئے گا. مطلب ہے جو اسباب ہیں تباہی کے، ان کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے. اس کی جو سمٹمز ہیں، اچھا جی گھر ادھر ہو گیا، فصلیں تباہ، یہ امداد لے لو، اس میں کچھ چوری ہو کے لوگ بڑے آدمی جو ہیں وہ اپنے، پچھلی بار بھی تو یہی ہوا نا، فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے، فلانا وڈیرا، فلانا بڑا آدمی، ان کے گھروں سے، ان کے اوطاق سے امداد کا سامان نکلا. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی مجھے بھیجا کسی نے، ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. فلانا کو میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کی تو مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ صاحب یہ دیکھیں جو تمبو ہیں اور راشن کی چیزیں ہیں، انہوں نے فلانا ایک فلور ملتی اس کے اندر جا کے رکھا تھا تاکہ الف یا بے کو سفارش کے. لوگوں نے دھاوا بولا، اس سیون میں ہوا ہے یہ. سیون میں توڑا اس کو، مل کے دروازوں کو، اور لے کے گئے. اب اس پہ اس بندے پہ کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں کیا اس نے؟ پورے سندھ میں آپ دیکھیں گے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ بیوروکریٹس کو احساس ہے، ادھر سے پالیٹیشین. آپ کا منظور بسان صاحب کہتا ہے کہ یہ وینس شہر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں تو وہ لوگ اس کے لوگ ہاتھ دور کر رہے ہیں کہ ہاتھ مت ملاؤ، کپڑے خراب ہو جائیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سندھ ہم کو کہاں جا رہے ہیں. سندھ کے حکمرانوں نے کالونی بنایا ہوا ہے. دوسرے جو کالونی بنائے تو بنائے، سندھ کے حکمرانوں نے سندھ کے لوگوں کو کالونی بنایا ہوا ہے. تو یہ جو دس کینسر، یہ جو اندر سے اس کو کھا رہا ہے لوگوں کی قسمت، یہ ادھر ادھر یہ چھوٹے موٹے امداد سے نہیں ہوگی. یہ جو اصلی وجوہات ہیں، جو کازز ہیں، جو اسباب ہیں، جب تک ان کو صحیح ٹھیک نہیں کیا جائے گا، غلطیوں کا ازالہ نہیں ہوگا، ریکٹیفیکیشن نہیں ہوگی، یہ جو ہے حالات اور یہ مشکلات جو ہیں یہ آتی رہیں گی. لوگوں کی قسمت اسی طرح خراب ہوتی رہے گی. اب یہ تو ہو گئی مانسون. کیونکہ باہر سے ایک دو دوستوں نے مجھے بھیجا کہ بھائی ہوئی یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا اثر ایسا ہوا ہے کہ جو مانسون کی ڈائریکشنز تھی نارتھ اور ویسٹ میں، وہ ٹرن ہو کے ساؤتھ میں آئی ہے. اسی لیے سندھ اور بلوچستان سب سے زیادہ مانسون سے متاثر ہوا ہے. زیادہ دوریانیاں چلے آئے، زیادہ عرصے تک اور اس کا ڈائریکشن چینج ہو گیا. اب اگر یہ ڈائریکشن پرماننٹ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، تو یہ جو اس سال ہو رہا ہے یہ پھر اگلے سال یا اس کے بعد پھر ہوتا رہے گا، پھر ہوتا رہے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو کارن ہے بنیادی، جب تک ان کو صحیح نہیں کریں گے، یہ دونوں ڈرینز اور یہ چوری جو ہے، امداد جو آتی ہے وہ چوری کر کے لوگ گھروں میں رکھ جاتے ہیں، تو یہ سندھ کے لوگوں کے مسائل نہیں ہوگے. اور یہ سندھ کا کالونی بننا، دوسروں کو جو ہم شکایت کرتے ہیں، وہ تو سندھ کے حکمرانوں نے خود اس کو کالونی بنایا ہوا ہے. دوسروں کی کیا، ان کی کیا شکایت کرنا. اب یہ ہے کہ اب ریور آنے والی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے ون یونٹ بھی دیکھا سندھ میں، اس طرح کے حالات نہیں تھے سندھ میں. نہیں، قانون کی حکمرانی تھی، بالکل تھی، پھر بہت بہتر. ہم نے 71 میں جب
پاکستان 2 لخت ہو گیا اور ہم الگ ہو گئے، تو جس سے ہم نے سوچا شکر ہے چلو ایٹ لیسٹ ونیوں ٹوٹا، ہم نے سوچا کہ چلو شکر ہے ابھی سندھ کو کچھ ملے گا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس نے، اس میں وڈیرے بھی آ جاتے ہیں، دولت مند، they have conquered us، انہوں نے ہمیں سندھ کے عوام کو فتح کیا ہے، سندھ کا عوام مفتوح ہے اور وہ فاتح ہیں۔ آپ بات یاد دلائیں، یہاں چارلس نیپیر آیا تھا نا 1842 میں، حملے آور تھا، ٹھیک ہے صاحب، حملے آور تھا، غضب کیا، زیادتی کی، لیکن وہ بڑا مذہبی آدمی تھا، اور ایک لحاظ سے کچھ اس کے اصول تھے، مثلا سندھ میں سلیوری ہوتی تھی، اس نے بند کرائی، 1842 میں بند کرائی اس نے، امریکہ میں 1960 میں جا کے بند ہوئی، ٹھیک ہے، سندھ میں اس نے سلیوری 1842 ان کا بند کر، یہ غیر قانونی، اب ہماری حکومت ہے، ویروں کے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا سلیوری، اور ہندو جو ہے ستیا کتیا جو خواتین ہوتی تھیں وہ آپ جلا دیتی تھی نا، اگر میاں جلتا تھا، اس نے کہا جی یہ جو ہے آئی ول ہیو کیسز آف مرڈر، آپ نے عورتوں کو اگر جلنے دیا تو میں آپ وہاں سے اپنے مذہبی رسمیں پوری کر کے نکلیں، ہندوؤں کو کہا کہ میں آپ پہ مرڈر کے کیس کروں گا، یو آر کلنگ اے لیونگ ہیومن بینگ، اور مسلمانوں کو کہا یہ تم نے جو سلیوری کی ہے میں تم پہ یہ کیس کروں گا۔ اس بندے نے دونوں چیزیں، سندھ میں سلیوری اور یہ جو عورتوں کو جلا دینا ہے، دونوں اس بندے نے ختم کی۔ یہ ایک فاتح نے کیا، ہمارے جو اپنے فاتح ہیں ان میں اس نے ایک اور بات بھی کی جو ختم کرنے سے پہلے میں کہوں، اس نے کہا بھائی آپ نے ایک جملہ کہا نا، اس سے مجھے یاد آ گیا، اس نے کہا تھا کہ بھائی ذرا سوچو، آپ کو ایک گھر والے کو اگر باہر والا گھر کی چیزیں لوٹ کے لے جائے اور اپنا رشتہ دار، اپنا ہم مذہب، اپنا ہم زبان وہ لوٹ کے لے جائے تو کیا وہ کم درد ہوگا کیا اس کو کہ ہاں چلو بھائی اپنا لوٹ کے گیا؟ اس کے لیے تو وہی بات ہے نا، باہر والا لوٹے یا اپنا ہم مذہب اور ہم زبان لوٹے، تو بھائی بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہوتی ہے نا۔ تو اب جو وہی جو پرانا تھا اب بھی وہی چل رہا ہے نا، صرف رنگ بدل گیا ہے حکمرانوں کا، لوٹ مار وہی ہے، لوٹنے والوں کا بھی رنگ بدل گیا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، پاکستان مملکت خدا داد پاکستان 75 سال گولڈن جوبلی منائی، حالات یہ ہیں کہ نہ قیمتوں پہ قبضہ ہے، کنٹرول ہے، نہ اقتصادی صورتحال پہ کنٹرول ہے، نہ ہمارا روز بروز پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور آگے کوئی روشنی، ٹنل کی اس طرف روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہماری لیڈرشپ ہی ایسی نہیں آج تک ملی ہے جو ہم سمجھیں۔ اب ان حالات میں سبزیاں مہنگی، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، اور وہ اتنا بڑا ہوا بنا دیا آئی ایم ایف کے لون کو، 1 ارب 15 کروڑ ڈالر کا، وہ اتنا ہوا بنایا۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آفٹر آل ہمارا بنے گا کیا؟ صاحب یہ بات یہ ہے، میں نے اس بات کو، آپ کی بات صحیح ہے بالکل، اور لوگ جو ہیں پاکستان میں سارے لوگ وہ اتنے پریشان ہیں کاسٹ آف لیونگ سے، مہنگائی جو بڑی ہے ہر چیز میں، اور وہ جس انداز سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا گیا، میں نے بھی ایک بار خود آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ کہاں کیا گنجائش ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ابھی جو ہم سیاست میں نہ بھی جائیں، لیکن یہ ہے کہ جس انداز سے آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا ان کو تسلیم کیا گیا، ان سے نیگوسیشن نہیں کی کہ جی یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جگہ ہم یہ کریں گے، کیونکہ اس سے
عام آدمی پہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں. وہ کتنا برداشت کریں گے؟ سب سے بڑی غلطی جو اس حکومت کی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نیگوسیشنز صحیح طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ نہیں کی ہیں. حقیقت یہ ہے, جو کچھ کہا اس میں کئی گنجائش تھی کہ آپ آئی ایم ایف سے بنوا سکتے ہیں, آرگیومنٹ کریں, ریزننگ کریں, ڈیٹا لے جائیں. پہلے بھی ہوا ہے, میں خود بیٹھا ہوں, رعایتیں لی ہے ہم نے, اور وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں, وہ بھی انسان پڑھے لکھے سمجھدار ہیں کہ بھئی دیکھو یہ کام ہم اس بہتر طریقے سے اس انداز سے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا. کیونکہ اب اگر 10 چیزیں بڑھائی ہیں کہ تو 10 کی 10 انہی لوگوں پہ ان کا برڈن یا بوجھ پڑا ہے جن پہ پہلے پڑتا رہا ہے. خود پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ مڈل کلاس ختم ہو گیا ہے, سب لوگ غریب ہو گئے. تو مڈل کلاس کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مڈل کلاس از دی بیک بون آف دیٹ کنٹری. کسی معاشرے کا وہ ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوتا ہے. تو اس نے بہت مشکل کی ہے, اور میرے خیال میں پبلک میں بھی جو حکومت کا پرسپشن ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہے کہ جی انہوں نے جو کچھ ان کہا گیا بس انہوں پہ انگوٹھا لگا دیا. ہمارے متعلق یا ہمارے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا, بس اپنی حکومت بچانے کے لیے کہا جی جو وہاں سے ملتا ہے ہمیں سے ہمیں قبول ہے. تو ایک تو یہ نیگوسیشنز بڑی غلط ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے, ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی. اور بارشوں نے اس میں اور مصیبت یہ پیدا کر لی کہ اب یہ دیکھیے, مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کی گروتھ پازیٹیو میں شاید نہ ہو بلکہ نیگیٹو میں ہو پائے گی. اس سے مطلب یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ غریب ہوگے. وہ جو غربت کی لکیر ہے اس سے کئی لاکھوں لوگ نیچے آ جائیں گے اس لکیر سے. ایک تو مہنگائی بڑھتی ہوئے, اور دوسرا یہ فلڈز, اس کا نقصان جو ہوا ہے اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس لکیر کے نیچے آ جائیں گے. غربت بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی, اور ایک لحاظ سے انسٹیبلٹی ملک میں پیدا ہو جائے گی. اب اس کے لیے آیا حکومت کے پاس کیا پلان ہے یا نہیں ہے, یا اسی طرح ڈنڈا لے کے لوگوں پہ جو کوئی پروٹیسٹ کرے, جو کوئی مشکلات کی شکایت کرے, آپ اس پہ ڈنڈا لے کے چڑھے جائیں, یہ غلط ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہونے والی ہے, غربت میں لوگ زیادہ جائیں گے, مہنگائی جیسے بڑھ رہی ہے, اور یہ فلڈز, ابھی تو فلڈز آنی ہے, یہ تو ابھی مانسون کا پیدا ہو گیا مسئلہ. تو کیا پلان ہے, کس طرح یہ ہے, فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان مشکلات کو ہینڈل کرنے کی کیا اسٹریٹجی نظر آتی ہے. دوسرا میں ایک باہر کی دنیا کا ایک دو بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. میں پاکستان کے, اور جب فلڈز کی بات کر رہے تھے نا, دیکھیں پاور جو ہے میڈیا کا, اور یہ جو ویژول پاور ہے, جو کیمرہ کسی امیج کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے. ہوٹل جو کالام میں جو گر گئے, جس انداز سے وہ گرے ہیں, آپ نے وہ دیکھا ہے کہ وہ بھی انہوں نے لگے سے رہا ہے کہ جو ڈرین ہے اس کے بیچ میں بنایا ہے یا اس کے سائڈ میں بنایا ہے. وہ وائیولیشن جو ہے نا, جو رولز ریگولیشنز کی وائیولیشن تو ہوئی ہے نا, کہ بھائی وہ 20 فٹ کا فاصلہ دینا ہوتا ہے نا, اور 20 فٹ کے بجائے اوپر بنائے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ, یا پھر جو یہاں پہ یہ جو دنیا دکھا رہی ہے جو سندھ میں کہ ایک جھیل بن گئی ہے سندھ. تو کل مجھے کسی دوست نے ایک بھیجا امریکہ سے کہ جو ایپل کمپنی ہے, دنیا کی 5 سب سے بڑی کمپنیاں جو ہے اس میں ہے ایپل.
تو اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے CEO وہ ہے ٹم کوک. تو کسی نے مجھے اخبار کا ایک بھیجا یا کوئی انٹرنیٹ تھی یا کوئی لنک بھیجی کہ اس بندے نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی فلڈ اتنی یہ شاکنگ ہے, دنیا کو واقعی شاک ہوا نا یہ جو ویژولز دیکھے ہیں. تو اس نے وہ جو نیوز ایٹم مجھے بھیجا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے اپنی دولت میں سے $140 ملین پاکستان کو ریلیف میں دیے ہیں. اگر یہ حقیقت ہے, اگر یہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو $140 ملین آج کل کے حساب سے کوئی 25 ارب روپے ہو جائیں گے. آپ کیا ایک آدمی. سر جی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اتنے اربوں روپے کلیکٹ کر لیے. اب یہ اربوں روپے کلیکٹ کر لیے ہیں جو چندہ, اب یہ $140 کروڑ آپ ان کی ملین یا کروڑ جو بھی بات 140 ملین, 40 ملین یہ تو اس بندے نے وہیں سے اناؤنس کیا نا, ٹم کوک جو ہے. اب وہ تو الگ آ گیا. نہیں, مگر ہمارے یہاں پرابلم بڑا عرض یہ کہ ہمارے یہاں پرابلم ڈسٹریبیوشن کا بھی ہے. اس میں اتنے ہاتھ پڑتے ہیں کہ وہ باقی جا کے تنخواہ ملتا ہے. وہ یہ بالکل ہے, یہی ہے کہ وہاں سے یا کوئی جتنے مخیر حضرات پاکستان سے بھی یا باہر سے یا باہر کی حکومتیں, اب تو یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی تو اپیل کیے تھے دنیا میں, اور یہ انفرادی طور پر یہ اب جیسے یہ آدمی دے رہا ہے, اس کا تو پاکستان سے نہ حکومت سے نہ عوام سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں نا. ٹم کوک کیسے کیا ہوگا, وہ دے رہا ہے. سو ہمدردی, اس تباہی جو ہے ایک ہسٹورک تاریخی تباہی اس طرح ہوئی ہے کہ دنیا میں کئی لوگ جن کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ بھی شاک ہو گئے, متاثر ہوئے ہیں اور بے تحاشا مدد کر رہے ہیں. اب یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ آیا یہ امداد جو مستحق لوگ ہیں, جو متاثرین ہیں, وہاں تک پوری پہنچتی ہے یا بیچ میں ہی کھا جاتی ہے کہیں. یہ ہمارے معاشرے کا, ہماری حکومت کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, اور ہر مصیبت میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مصیبت سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگوں کی مصیبت ہوتے ہیں, some people think this is now an occasion to make money from the problems of people. So اس کا کیا سدباب ہوگا, کون کرے گا اس کا سدباب تاکہ یہ نہ ہو؟ فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن پیسہ اکٹھا کرنا ایک مسئلہ ہے, اس کا صحیح استعمال ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور دونوں چیزیں ہم پاکستان کے لیے مصیبت بنی ہوئی. لیکن ایک ہے, دنیا کب تک بھائی, ایک ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں سارے پاکستانی, خاص طور پہ حکومت, اپنے دل پہ بھائی یہ کب تک دنیا ہم امداد پہ چلیں گے دنیا کی؟ اپنے گھر کو ٹھیک کرو, اپنی حکومت کو ٹھیک کرو, اپنے ریسورسز میں دولت پیدا کرو. دنیا یہی کرتی ہے نا. اب ہمارے ملک کا نام بدنام کر لیا ہے. ایک تو کرپشن نے دنیا میں اس کا نام ایک کرپٹ ملک کے طور پر جانا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیشہ امداد لیتے رہتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھا ہی نہیں اس نے. افسوس کی بات ہے. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ہمارے جب وفد گیا چائنا کے پاس تو چائنا نے کہا کہ کب تک آپ مانگو گے, یا کسی اور ملک نے, آپ کب تک مانگو گے, آپ اپنا تو کچھ کرتے نہیں ہو. 75 سال میں آپ لوگ کیا کر رہے ہو, کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ گاڑی بھی نہیں بنا سکتے, باہر کی کمپنیز کی گاڑی ہم بیچ رہے ہو, وہ بنا رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, آپ اپنی گاڑی نہیں بنا سکتے ہو. ایٹم بم تو بنا لیتے ہو, گاڑی نہیں بنا سکتے ہو. تو ہمارے ملک کا پرابلم بہت بڑا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ویژنری لیڈر نہیں ملا ہے. لیڈر وہ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں. چلیے آپ پھر یاد دلاتے ہیں. آخر میں ختم ہونے سے پہلے آپ کو پلیٹو کا ایک مقولہ سناتا ہوں. بتائیں. 2500 سال پہلے. کتنا؟ 2500. افلاطون 2500 سال پہلے ہوا نا, اس کا ایک مقولہ ہے, اور آپ دیکھیں گے آج تک وہ صحیح آئے گا نظر.
وہ کہتا ہے، پہلے میں انگریزی میں کہتا ہوں اور اس کے بعد ہم اردو میں ترجمہ کریں گے. Ruin comes to a country when trader becomes its ruler. ایک ملک کی بد نصیبی شروع ہوتی ہے اس دن سے جب ایک بیوپاری اس کا حکمران بن جائے. 2500 سال پہلے اس کی اس میں مختصراً بتاؤں کہ اپنا اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ بزنس کاروبار کرو. اس نے کہا چلو نورتن جب بیٹھ جائیں گے تو بات کرنا. نورتن بیٹھ گئے تو سب نے کہا جی ہم بھی کریں آپ بھی کریں، سب دنیا کر رہی ہے تو ہم کاروبار کیوں نہ کریں. اب اس زمانے میں کاروبار یہ تھا کہ جہاز رانی ہوتی تھی اس کے تھرو کاروبار ہوتا تھا. تو بیربل خاموش تھا. تو اکبر بادشاہ نے پوچھا بیربل سے، بیربل تم کیوں خاموش ہو، کیوں نہیں بولتے ہو، تم بولو. اس نے کہا حکمران بیوپاری تو عوام بھکاری. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، امریکہ نے تائیوان کو $1 ارب 10 کروڑ کے ہتھیار دیے ہیں. اب یہ تائیوان کو ہتھیار دینے کا مقصد یہ ہے کہ ٹو اریٹیٹ چائنا. چائنا پہلے ہی احتجاج کر چکا ہے کہ امریکہ دخل اندازی نہ کرے. نمبر 1. دنیا کی ہم بات کریں گے، فارن افیئرس کی بات کریں گے. دوسرا، روس اور یوکرین کی جنگ کی صورت میں G7 ملکوں نے جو تیل کی قیمتیں ہیں، G7 کنٹریز نے تیل کی قیمتیں کیپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر سے رشیا نے بھی جواب دیا ہے کہ ہم اس کا ریئیکشن دکھائیں گے. اب آپ کہ ہمارے پاس یہ ایک حصہ ہے پروگرام کا آخری، اس میں آپ اس کو کنکلوڈ کریں. سب یہ جو گلوبل پالیٹکس ہے اس میں یہی نظر آ رہا ہے. پہلے بھی جو تھنک ٹینکس ہیں اور پالیسی میکنگ ادارے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں یا تجاویز دیتی ہیں، ان کی یہ تھنکنگ ہے، ان کی یہ سوچ ہے. کیا سوچ ہے کہ جی امریکہ اس وقت دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سپر پاور تھا اور دوسرا سپر پاور ہو گیا تھا سوویت یونین. اب جس طریقے سے بھی، وہ بھی ایک الگ داستان ہے کہ کس طرح امریکہ نے بڑی ہوشیاری سے سوویت یونین کو بغیر لڑے ہوئے ختم کرا دیا. 1991 میں کئی ممالک نئی ریاستیں پیدا ہو گئیں، سوویت یونین نہیں رہا. اور یہ گورباچوف صاحب تھے، ابھی کل پرسوں ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو پھر وہ سوویت یونین سے گھٹ کے روس رہ گیا، ایک کمزور ریاست تھی. تو امریکہ کو جو تھریٹ تھا، خدشہ تھا، ایک ہمارے برابر ایک پاور پیدا ہو گیا ہے، وہ خدشہ ختم ہو گیا. وہ ملک ہی ٹوٹ گیا اور رشیا کمزور ہو گیا. 1991 کی بات یہ ہے. 1991 میں چائنا بہت غریب ملک تھا، تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا امریکہ کا یا کسی اور کا. اب اس کے بعد امریکہ تو سول سپر پاور اکیلا رہا نا 91 کے بعد. پہلے 2 تھے دوسری عالم جنگ کے بعد، اس کے بعد سوویت یونین ختم ہو گیا، ایک رہا. اب پچھلے 20 سال میں روس نے بھی طاقت پیدا کر لی، اور یہ 20-22 سالوں میں چین جو کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی ایک بڑی طاقت بن گیا. سو امریکہ کے لیے پھر وہی سال پیدا ہوا. اب ہمارے مقابلے کے پھر پاور پیدا ہو رہے. پہلے ہم نے ایک کو ٹھیک کر لیا 91 میں. دنیا کی صدیوں سے چلی آ رہی ہے نا
ایک چپکلش ہوتی ہے، ایک اسٹیبلشڈ پاور جو پہلے سے ایک طاقتور ملک ہو جس کا قبضہ کئی ملکوں پہ ہو مثلا، یا اس کا اثر کئی ملکوں پہ ہو، تو اسٹیبلشڈ پاور ہے. اور دوسرا ایمرجنگ پاور، ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور ایک پہلے سے بنی بنائی طاقت ہے. ان کے درمیان ٹکراؤ کی صورت کی بات ہے. تو امریکہ نے وہ پہلا جو ٹکراؤ ہونے کی بات تھی روس سوویت یونین کے ساتھ، وہ تو انہوں نے 91 میں ختم کرا دی، سوویت یونین ہی نہیں رہا. اب یہ بات چین کے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے. امریکہ کی اسٹریٹجی مجھے دوسروں کو بھی یہی لگ رہی ہے نا کہ بھائی اگر چین کو ابھی آپ نے قابو نہیں کیا تو اگلے 10-15 سال کے بعد وہ ہم سے اکنامکلی تو ابھی آگے جا رہا ہے، ملٹریلی بھی وہ آگے چلا جائے گا. ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گی. تو ہماری طاقت جو ہے وہ ہمیں واپس جانا پڑے گا، ریٹریو کرنا پڑے گا. تو اگر کمزور کرنا ہے وہ جو رائزنگ پاور ہے تو اس کو ہمارے برابر نہ آنے دو. ابھی اس کو کمزور ہے، یہاں اس کو ختم کر دو. جس طرح آپ نے وہ دوسری بات کہی، یوکرین کی لڑائی، اور G7 کہتے ہیں کہ جی ہم تیل پہ بھی کیپ لگائیں گے. اور یہ پچھلے 6 مہینوں سے امریکہ اور نیٹو پاورز جو ہے وہ اپنے آرمامنٹس، آرمز، جہاز، ٹیکنالوجی، کیش، پیسے اور لڑائی میں لڑنے والے والنٹیئرز پلس انٹیلیجنس، یہ سب مہیا کرتے آ رہے ہیں یوکرین کو پچھلے 6 ماہ سے. امریکہ تو پیچھے ہے، سامنے لڑائی نہیں لڑ رہا، وہ پیچھے سے یوکرین کو پیسے اور مدد دے رہا ہے اور ہتھیار، تم لڑو. یوکرین ہار بھی جائے گا، تو ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن دوسری بات کیا ہوگی کہ وہ جو رائزنگ پاور تھا، ابھرتی دنیا جو پاور تھا روس کا، وہ کم ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے، جنگ میں نقصان ہوگا، لوگ مارے جائیں گے، جو ساز و سامان ہے، اکوپمنٹ آرمی یا فوج کی، جو وہ ضائع ہو جائے گا، لوگ مریں گے، پیسہ جائے گا. تو روس کمزور ہوگا. جو ابھرتی طاقت تھی اس کو پھر نیچے. پہلے 91 میں کیا، کئی ملک ٹوٹ گیا، وہ کئی ممالک پیدا ہو گئے، نیچے آ گیا. اب پھر اس نے ابھرا ہے، اب اس نے یوکرین کو تیار کیا، تو لڑ جا، ہم تیرے پیچھے ہیں. پیسے، امداد، ہتھیار، یہ وہ سب دیں گے تاکہ، اور نہیں تو وہ کمزور ہو جائے جو ہماری ابھرتی طاقت. تیرا جو ہونا ہے بیٹا وہ تو ختم ہونا ہے، چڑھ جا تو سولی پہ. تو یہ تو ہوا. اب وہی اسٹریٹجی تائیوان کے ساتھ چل رہی ہے کہ تو تیار ہو جا، تو لڑ چین سے، ہم تیرے پیچھے ہیں. ہم لڑیں گے نہیں ڈائریکٹلی، امریکہ ڈائریکٹلی چین سے بھی ڈر لڑے گا، امریکہ ڈائریکٹلی روس سے بھی ڈرے گا. نہیں، سوویت یونین سے بھی کہاں لڑا تھا، سوویت یونین سے پاکستان بھی نے نہیں لڑا. پاکستان لڑا تھا. یہاں پاکستان کو آگے کیا تھا 1980 میں، ٹھیک ہے نا صاحب، اور ابھی یوکرین کو آگے کیا ہے، ادھر تائیوان کو آگے کیا ادھر ہے. تائیوان. تو یہ جیو پالیٹکس جو ہے گلوبلی دنیا کی، اس میں یہ پراکسی وار، سامنے آنے کے بجائے دوسروں کو تیار کرو، پیسے ویسے دے دو، ہتھیار بھی دے دو، تم جا کے لڑو. پھر یہ ہوگا، نقصان اس کا ہوگا. ہم تو 5,000 میل دور بیٹھا ہے نا امریکہ. پہلے پاکستان کا نقصان ہوا 1980s کی لڑائی میں، یوکرین کا ہو رہا ہے. اب تائیوان کو تیار کر رہے کہ بھائی تو کر لے. ابھی تو وہ اس کے علاوہ بھی پچھلے 2-3 مہینوں سے خاص طور پر یہ شروع ہو رہا ہے. وہ اسپیکر آف کانگریس نینسی پیلوسی، وہ بھی کئی 10-12 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہاں دورے پہ، سرکاری دورے پہ گئی. تو ایک اریٹیشن وہاں سے پیدا ہوئی. اس کے بعد 2-3 اور امریکی جو تھے اپنے سینیٹرز وغیرہ وہ بھی گئے. اور اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے ملٹری اکوپمنٹ اس کو دے رہے ہیں، تو
یہ بلٹ اپ، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ تائیوان کو تیار کرے چین کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور ایک یہ بھی ہے تائیوان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چیز جس سے ملک کے کوئی ساتھ طاقت نہیں اس کی. اچھا وہ کچھ جس طرح یوکرین نے کچھ ڈیمیج کیا ہے رشیا کا، تو کیا تائیوان وہ نقصان کر سکتا ہے چائنا کا؟ بہت کم ہے صاحب. یوکرین جو ہے ملٹری لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور ہے. تائیوان اکنامکلی بڑا اسٹرانگ ہے، ٹیکنالوجی میں بڑا زور ہے، لیکن تھوڑا بہت نقصان کرے گا شاید. لیکن اس کے علاوہ مطلب کہ چین کو انگیج کرو کہ کچھ نہ کچھ اس کو رکھے. یہاں پھر دوسری بھی تو بات ہے اچھا نا، انڈیا بھی ہے، انڈیا کو بھی تو تیار کر رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ کرو لڑائی. اسٹریٹجی وہی ہے کہ جو ابھرتی طاقت ہے اس کو اتنا نہ ابھرنے دو کہ ہمارے برابر آ جائے، نیچے رہے، تھوڑا ابھرے اور اس کو مارو اور نیچے جائے. اب یہ اسٹریٹجی کہاں تک کامیاب ہوتی ہے؟ روس میں تو کامیاب ہو گئی 2 بار، 91 میں تو کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے اب بھی کامیاب کسی حد تک ہو گئی ہے. یورپ میں تو اسی ہو گئی کامیاب. اب ایشیا میں آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ کاؤنٹر اسٹریٹجی چین نے کیا بنائی ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن فی الحال یہ ہے کہ امریکہ نے اس کی بڑی طاقت بھی ہے اور اس کے ساتھ کافی اور ممالک انہوں نے ملا لیے ہیں. مثلا جاپان امریکہ کے ساتھ ہے، ساؤتھ کوریا امریکہ کے ساتھ ہے، آسٹریلیا امریکہ کے ساتھ ہے، بھارت امریکہ کے ساتھ ہے. یہ جو ایشیا پیسیفک ہے نا، اس میں چین جو ہے اس کے ساتھ شاید نارتھ کوریا ہے لڑائی کی صورت میں، اور تو کوئی ملک نظر نہیں آ رہا ہے. تو فی الوقت امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ بھاری ہے اس وقت، حقیقت یہ ہے. اور وہ شروعات بھی وہ کر رہا ہے کہ میں کسی کو تیار کر رہا ہوں کیونکہ اس کو ابھرتی ہوئی طاقت کو اپنے برابر آنے نہیں دوں گا، نیچے رہو. روس میں کامیاب رہا تجربہ، برابر نہیں آیا، سوویت یونین کو نیچے کیا، پھر روس کو بھی نیچے کر رہا. اب ادھر چین کو نیچے ہے، اوپر آ رہا ہے، تو بیچ میں یہ آگے ہے، تائیوان کو شروع کیا اور انڈیا کو. اب دیکھتے ہیں، مطلب ہے کہ ٹینشن بڑھے گا اس علاقے میں، اور کئی ممالک کے لیے یہ خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ امریکہ زور کرے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو یا چین کے ساتھ جاتے ہو، اور پھر اس کی اپنی کاسٹ دینی پڑے گی کئی ممالک کو. کئی ملکوں کے لیے نئے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ صورتحال ڈیفیوز ہو جائے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.